السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وعن اسماء بنت ابی بکر قالت سألت امرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ارأیت احدانا اذا اصاب صوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب صوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه متفق عليه۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی۔ سالت امرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام شافعی کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے کہا سالت امراتن، عورت نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دوسری روایت کے اندر ہے کہ وہ سائلہ کون تھی؟ یہی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اسماء بنت ابی بکر خود ہی وہی سوال کرنے والی تھی، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ فقالت یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، آپ اس تعلق سے کیا بتلائیں گے کہ جب ایک عورت دیکھ لے کہ اس کے کپڑے کے اوپر خون لگ گیا ہے، کس کا؟ حیض کا، کیف تصنع، تو کس طریقے سے کرے، کیسے دھلے، کیا اس میں نماز پڑھ سکتی، کیا کپڑا ناپاک ہو گیا کہ نہیں، کیا ہے بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصاب صوب احداکن الدم، کہ جب تم میں سے کسی عورت کے کپڑے کو خون لگ جائے اور وہ خون کیا ہو؟ حیض کا ہو، فلتقرصه، تو اس عورت کو چاہیے کہ اس کو کیا کرے؟ القرص ہوا الدلک باطراف الاصابع والاظفار، قرص کسے کہتے ہیں کہ انگلیوں اور ناخنوں سے دھلنے کو کیا کہتے ہیں؟ رگڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ قرص کہتے ہیں۔ کہا پانی کے ذریعے جو موضع الدم ہے، جو دم خون کی جگہ ہے، اس کو دھلے، اس کو صاف کرے۔ ثم تنضح بماء، پھر اس پر پانی کو چھڑکے، یعنی پانی سے اس کی دھلائی کرے۔ ثم لتصلی فیہ، پھر عورت اس کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے، نماز پڑھے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ مدت حیض میں عورت ناپاک ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے حیض کا خون کپڑے میں اگر لگ جائے تو اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ ناپاک کر دیتا ہے۔ اب پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ اس خون کو دھل کر کے، اس خون کو دھل کر کے۔ اب آیا کہ انسان، عورت جو ہوگی دھلے گی تو کیا اگر اس کے اثرات، یعنی وہ ایسا اس کی مطلب دھل دے گی، اس کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مطلب یہاں پر کچھ لگا ہوا تھا، تو کیا وہ کپڑا پاک ہوگا کہ نہیں پاک ہوگا؟ دھلنے کے بعد اگرچہ اس کے اثرات باقی ہیں، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، یہ معاملہ۔ دوسری چیز کہ کیا اگر ایک قطرہ، ایک بوند بھی خون اگر لگ جائے تب بھی کپڑا ناپاک ہو جائے گا، کہ یا اس کی کچھ مقدار ہے کہ اتنی مقدار میں یا اتنا زیادہ، جب زیادہ لگے گا تب ناپاک ہوگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ جس طرف گئے ہیں اور جو ان کا مذہب ہے کہ انہوں نے تقصیر اور تقلیل میں فرق نہیں کیا ہے۔ تقصیر تقلیل مطلب قلت اور کثرت میں، قلت اور کثرت مطلب کم زیادہ میں، کم اور زیادہ میں۔ انہوں نے تقلیل و تقصیر، کم و زیادہ میں فرق نہیں کیا ہے، بلکہ اگر حیض کا خون کپڑے کے اندر لگ جائے، چاہے وہ ایک قطرہ ہو، چاہے دو قطرہ ہو، چاہے زیادہ ہو، کیا ہوگا؟ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھلنا ہے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ جو گئے ہیں
هم يفرقون بين القليل والكثير او هم قائل القليل والكثير، وہ لوگ قلیل اور کثیر کے قائل ہیں. کہتے ہیں فَلْيَسِيرُوا مِنْهُ مَعْفُوٌ عِنْدَهُمْ، تو ان لوگوں کے نزدیک اگر دو چار بوند لگ گیا ہے، تھوڑا سا لگ گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ معفو عنہ ہے، اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي مِقْدَارِ الْيَسِيرِ وَتَحْدِيدِ، اس کے بعد ان ائمہ ثلاثہ کے ہاں اختلاف ہے کہ کثیر کتنا ہے اور قلیل کتنا ہے. کثیر کتنا ہے اور قلیل، کہتے ہیں کہ اگر دو چار بوند تھوڑا سا جگہ پہ لگ گیا ہے تو اتنا معفو عنہ، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، اور اگر زیادہ لگ گیا ہے تو آپ کو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، دھلنا پڑے گا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، اگر حیض کا خون کپڑے میں لگ گیا ہے تو کپڑا ناپاک، تو کپڑا کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا. اور ان ائمہ کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی اس میں کیا ہے؟ کہا اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیضہ، کہ جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو خون لگ جائے، تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا تقلیل و تقصیر کی. ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب ثوب احداکن دم کثیر، ما قال دم کثیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت زیادہ خون لگ جائے تب، بلکہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخدم فقط لفظ الدم، فهذا يشمل ماذا؟ القليل والكثير. هذا هو دليل الإمام الشافعي رحمه الله، فيقول أن هذا الحديث عام فيشمل الكثير والقليل، فهذا ما قيل فيه أن ولا فرق في هذا الحديث القليل والكثير، کہ اس کے اندر قلیل و کثیر کی تفریق نہیں کی گئی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام استعمال کیا ہے. تو گویا کہ یہاں پر اس حدیث کے اندر جو امام شافعی کا مذہب یا مسلک ہے وہ حدیث کے زیادہ قریب لگ رہا ہے، اور کہ گرچہ کپڑے کے اندر چاہے قلیل لگے یا کثیر لگے، کپڑا ناپاک ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. اور یہ حدیث صحیح ہے. اس کے بعد پاکی کیسے حاصل کریں گے؟ اس کو ناخن سے دھلیں پانی لگا کر کے. اس کے بعد اگرچہ اس کے اثرات باقی ہیں تب بھی آدمی عورت کو چاہیے کہ اس کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے. وعن سلیمان بن یسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه متفق عليه. سلیمان بن یسار بھائی فرماتے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا منی کے تعلق سے. منی کسے کہتے ہیں؟ ماء غلیظ ابیض یخرج عند الجماع او ما یرى الرجل فی المنام، کی غلیظ اور سفید پانی جو کہ جماع کے وقت یا عورت ایسا کچھ خواب کے مرد خواب کے اندر دیکھے تو وہ یخرج جو کہ جھٹکے کے ساتھ یا دفعہ کے ساتھ نکلتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منی کہتے ہیں. کہتے ہیں یصیب الثوب، کہ میں نے اس کے تعلق سے پوچھا کہ وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، جو اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، کیا ہے کیا معاملہ ہے، اس کے تعلق سے میں نے پوچھا. فقالت كنت اغسله من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو دھلتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے. فیخرج الی الصلاۃ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جاتے تھے وہی کپڑا پہن کر کے، اور غسل کے اثرات باقی رہتے تھے کپڑے کے اندر. تو گویا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو فعل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ منی کو دھلا جائے گا، منی کو دھلا جائے گا، گویا کہ منی ناپاک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے. لیکن اس کے بعد والے حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر مفصل طور پر کلام کرتے ہیں. وعن الاسود بن حمام وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچتی تھی. افرق من کیا تھے الدلق من الاظفار او بالاصابع او باطراف الاصابع, انگلیوں کے پور سے یا ناخن سے کھرچنے کو کیا کہتے ہیں؟ فرق کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس کو کھرچ دیا کرتی تھی اور پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. تو دو طرح کی حدیث, ایک میں دھلنے کے, دوسرے میں خرچنے کی ہے. تو علماء کے اس کے اندر دو مسلک ہیں اور بعض علماء نے اس کے اندر تین مسلک بنائے ہیں. پہلا یہ کہ منی ناپاک ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق حدیث دلیل کی اغسلوا من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس کو دھلتی تھی. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے. اور یہ کن کا قول ہے؟ یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور امام مالک رحمہ اللہ کا. یہ کل کس کا قول ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. اور دوسرا قول کہ منی پاک ہے. کیا ہے؟ منی پاک ہے. یہ قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا اور ابو داؤد داؤد الرازی کا اور امام احمد رحمہ اللہ کا. اور ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ کنت افرق من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا قول بعض لوگ کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے اور اس کی طہارت کیسے حاصل کی جائے گی؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو پانی کے ذریعے طہارت حاصل کی جائے, بلکہ اگر اس کو کھرچ دیا جائے تب بھی پاک ہو جائے گی. اور ان لوگوں کی دلیل یہ حدیث ہے. لیکن یہ قول اس کے اندر کوئی مطلب کیا کہتے ہیں مضبوطی یا اس قول کے اندر کوئی بھاری پن نظر نہیں آ رہا ہے. تو اصل جو دو قول ہیں, پہلا یہ کہ منی ناپاک ہے, دوسرا منی پاک ہے. دونوں کی دلیل ہے. تو بھائی یہاں پر جو جس حدیث سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ منی ناپاک ہے, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فعل ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فعل کیا ہے؟ اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ وہ منی ناپاک ہے. منی ناپاک ہے کیونکہ اگر منی ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہوتی جس کے اندر منی کو دھلنے کا تذکرہ ہوتا. اور دوسری بات, اگر منی ناپاک ہوتی تو دوسرا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے کہ وہ کیا کرتی تھی؟ کپڑے سے کھرچ دیتی تھی. تو اگر کوئی چیز ناپاک ہو تو اس کے لیے فرق اور دلق کافی نہیں ہے, بلکہ لا بد ان یستخدم له الماء, لیکن ضروری کیا ہے کہ اس کے لیے پانی آپ کو ہر حال میں استعمال کرنا ہے. تو راجح مسلک کیا پتہ چلا کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا, جو کہ داؤد الظاہریہ کا مذہب ہے, کہ منی کیا ہے؟ پاک ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے کہ وہ دھل دیا کرتی تھی, یہ ان کا فعل ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو دھلنے کے لیے. تو وہ اپنے تئیں سے اپنے طرف سے دھل دیا کرتی تھی. تو پتا چلا کہ منی کیا ہے؟ راجح قول کے مطابق منی پاک ہے. اور اسی پر صحابہ کرام کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا اسی پر عمل رہا ہے کہ منی کیا ہے؟ پاک ہے. اگر کسی کپڑے میں لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا, لیکن اس کا نکلنا انسان کو ناپاک کر دیتا ہے. اب یہ مت سمجھ لینا کہ انسان ناپاک نہیں ہوتا منی کا خروج ہوا تو نہیں, بلکہ منی بذات خود پاک ہے, لیکن اس کا نکلنا انسان کو ناپاک کر دیتا ہے. اس کے لیے انسان کو کیا ہوگا؟ طہارت کبریٰ حاصل کرنا ضروری ہے, یعنی کہ غسل کرنا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہا مشائخ؟ تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں. تب تک کے لیے رخصت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.